لیکن پہلے سمجھ رب کتنا بڑا ہے، تیرے ذہن کے قریب کروں۔ دنیا کے سارے موبائل ابھی تک اکٹھے کر کے تو نے دیکھ لیے، ان کا ڈیٹا دیکھ لیا، ان کے میگا پکسل دیکھ لیے، لیکن تیرے رب نے تیرے دماغ میں جتنا ڈیٹے کی جگہ رکھی ہوئی ہے، سپیس رکھی ہوئی ہے، کبھی پتہ کر وہ کتنا بڑا ہے۔ شاہ رگ کو چیک کر، کبھی دل کے انجن کو چیک کر، یہ دل کا پمپ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں، فیصل آباد میں ماشاءاللہ جھنگ روڈ کے پمپ بڑے مشہور ہیں، بڑی گہرائی سے پانی نکال کے لاتے ہیں، لیکن کتنے سائنس مانتی ہے دل ایک دفعہ پھیلنے کے بعد یوں جسٹ ایسے کرتا ہے، اور 1 منٹ میں کتنی بار کرتا ہے ذرا ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا۔ ایک پمپ مارتے ہوئے 90,000 کلومیٹر تک سپلائی دیتا ہے۔ تیرے میرے وجود میں یہ شریانیں، یہ وریدیں، یہ جو سسٹم رب نے چلایا ہے 90,000 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ اور کیسے جوڑا ہے، کیسے لگایا ہے، پچکنے نہیں دیا، چلا رکھا ہے۔ تو زمین پہ بیٹھا ہے، تیرا وزن تیرے وجود کے اوپر ہے، لیکن خون پھر بھی چل رہا ہے۔ تیرا پاؤں اس کے اوپر سارے بدن کا وزن ہے، لیکن وہ نظام چل رہا ہے۔ ذرا پتا کر کے دیکھ کہ یہ رب جس نے پمپ اتنا بڑا بنایا، دنیا نے اتنا پمپ تو بڑا نہیں بنایا کہ یہ جو پانی جو ہے وہ سمندر میں پھینک دے، فیصل آباد میں چلے، اور کتنی ہے 1200-1300 کلومیٹر۔ اور میرے بھائی پھر اس رب کو پہچان، وہ تیرا رب کتنا بڑا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو سائنس کو لے، مانا فزکس والوں نے، مانا فلکیات والوں نے تسلیم کیا، ناسا والوں نے، اور جمعیہ فلکیہ جدہ والوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ تو ایک زمین ہے، 1300 زمینیں ایسی اکٹھی لے آؤ۔ نظام شمسی اتنا بڑا ہے، اس نظام شمسی کے گرد گھومنے والا ایک سیارہ مشتری، اس مشتری میں 1300 زمینیں داخل ہو سکتی ہیں۔ وہ اکیلا سیارہ اتنا بڑا ہے جو نظام شمسی میں سائنس میں آپ نے پڑھا کہ سورج کے گرد گھومنے والے یہ سیاروں کا ایک جال اور سسٹم، ان میں سے صرف اکیلا مشتری، ابھی باقی کو چھوڑیے، یہ مشتری 1300 زمینیں اپنے وجود میں لے کے پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، ڈکار بھی نہیں لے گا۔ اور یہ مشتری 1000 اور آ جائیں، 1000 کو ذرا 1300 سے بھی ضرب دے لیجئے گا، 1000 مشتری اکٹھے کر لیے جائیں، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں، ان کو سورج اکیلا اپنے جو ہے وہ بلیک ہول میں لے کے، اپنے وجود میں لے کے، کور لے کے، اذا الشمس کورت، جس سورج کو خود لپیٹا جانا ہے، یہ 1300 زمینوں والے ایک ایک مشتری کو نہیں، 1000 مشتری کو لپیٹ کے اپنے اندر ڈال سکتا ہے۔ اور یہ سورج جس کے پیٹ میں ہزاروں مشتری، ہزاروں زمینیں، یہ لے کے کتنا بڑا ہوگا؟ واسا نے نہیں، ناسا نے مانا، رب نے ناسا تو منوایا ہے۔ ناسوں سے مراد آپ پنجابی میں سمجھ گئے ہوں گے، نمرود مانا تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکال۔ ناس سیٹ ہو گئی تھی، نہیں ہوئی، مچھر سے پٹوایا۔ آج دنیا حیران کھڑی ہے، 1 سورج نہیں، 2 سورج نہیں، 3 سورج نہیں، ترنگڑ ستارے جو 3 رات کو آپ کو نظر آتے ہیں لائن میں، درمیان والے ستارے میں 4 کروڑ سورج داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا مبالغہ نہیں ہے، یہ میری میتھ نہیں ہے، یہ میری طرف سے اعداد و شمار نہیں ہے، اس سائنس کے اعداد و شمار ہیں جو رب کو وحدہ لا شریک ماننے پہ تیار نہیں ہے، اللہ کو قادر ماننے پہ تیار نہیں ہے، الہاد کر کے، کبھی ملحد بن کے، کبھی کافر بن کے، کفر کر کے، کبھی شرک کر کے، مشرک بن کے، اور کبھی کچھ کر کے پھر چلتی ہے، وہ ماننے کو تیار کھڑی ہے کہ 4 کروڑ سورج، ہر سورج کے پیٹ میں 100 نہیں، 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ اس چھوٹے سے ترنگڑ کے ایک ستارے میں آ سکتا ہے، تو اس کائنات کی کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، ان سب کو کل فی فلک یسبحون،
چلا کون رہا ہے، اڑا کون رہا ہے، بہا کون رہا ہے؟ وہ تیرا رب اکبر ہے۔ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، وہ عرش پہ مستوی ہے، اور زمین اس عرش کے مقابلے میں صرف ایک انگوٹھی جتنی ہے، اور وہ عرش ایسے ہے کہ جیسے کائنات پوری کو صحرا بنا دیا گیا۔ اور یہ کرسی تیرے رب کے قدموں کی جگہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑی بڑی مرتبہ، وسع کرسیہ السماوات والارض، تیرے رب کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے بھی وسیع۔ یہ پورا نظام شمسی، سوچ ذرا، یہ زمینیں، یہ مشتری، یہ سورج، یہ سارے سیارے کہاں ہیں؟ زمین اور آسمان کے مابین۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، تیرے رب کے قدموں کی جگہ آسمانوں اور زمینوں اور نظام شمسی، الشمس والقمر بحسبان، حساب و کتاب لگاتا رہے، تیرے رب کے قدموں کی جگہ ان ساری چیزوں سے بڑی ہے۔ اور یہ کرسی تیرے رب کے عرش کے مقابلے میں جیسے صحرا میں چھلا پڑا ہو، یہ ہے جب تیرے رب کے قدموں کی جگہ اتنی ہے اور عرش اس سے بھی بڑا ہے، تو جو عرش پہ مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہا اللہ اکبر، تیری سوچ کے پیمانوں سے بھی بڑا، تیرے تصور سے بھی بڑا۔ تم محدود ہے، وہ لا محدود ہے۔ اس رب اکبر کو چھوڑ کے، اس رب اکبر کو چھوڑ کے پھر تم اور میں دھکے کھاتے رہیں، دائیں بائیں جاتے رہیں، مشکلوں کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہیں، اور یقین نہ ہو۔ یقین تو تھا نا جناب ابراہیم کا رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ وعلیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی ان پہ سلامتیاں، اللہ کی رضوان و رضوان من اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں احمد حسن ساجد صاحب غالباً سیرت ابراہیمی بیان کر کے گئے، آپ نے سنا؟ اور لوگوں، یہ قربانی تو کہیں جا کے 20 قربانیوں کے بعد آئی تھی، لیکن سیرت ابراہیمی نے بتایا رب بڑا کیسے ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا چیک کروا دوں۔ ابو بڑے ہوتے ہیں، ابا جو ہے جو دل کرے کر لے، بندہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا، کی خیال ہے؟ چپ ہو گئے ہو، درد بڑا گہرا ہے، باپ کے لیے اولاد کا، اولاد کے لیے باپ کا، ابا تے ابا ہے، چاہے تو آگ کر دے، انج نہیں تو انج کر دے، جاتے ہوئے رسوا کر جائے، عزت دے جائے، یہ تو اب ہے۔ آئیے، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دعوت دی، میرے ساتھ میں ہندو تھے، میں نے کہا یار آ جاؤ مسلمان ہو جو، میں اتنی پہلی اپنی دیتا ہوں۔ کہنے لگے یار اسی تو تیار ہاں، ابے نے کٹنا بڑا ہے، ابا رکاوٹ، ابے کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ پاجی مانتے لواں تے مڑ کے رہنا کتنے وے، ابے نے گھروں کٹ دینا ہے، ابے نے یہ کر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلی قربانی باپ کی دینی پڑی تھی۔ کہا ابو جی السلام علیکم، کہا گھر سے نکال دوں گا، کہا آپ کی مرضی، کہا میں رجم کروا دوں گا، کہا آپ کی مرضی، کہا کچھ نہیں۔ ابو کی قربانی ذرا پریکٹیکل دے کے دیکھ، رب پھر بڑا ہوگا۔ جس رب نے باپ کو بڑا بنایا نا، اسی نے قربانی مانگی تھی۔ پھر چچے آئے، ددیال آیا، اور میں کہا کرتا ہوں جدو گل پیو تو ٹپ جائے نا، پھر چاچے تے تائے وچ پائے جاندے نے، بھراواں نوں بھیجا جاندا، جا یار، بٹایا، بلایا، کہا آپ ابو سے بڑے نہیں ہیں، ددیال کو بھی سلام۔ جب ددیال سے بات نکل جائے تو نان کے مامے، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، پھر ان کو ڈالا گیا، ان کی بھی قربانی دے دی، پیشے کی قربانی دے دی۔ پیشے دی قربانی ذرا دے کے دے ویکھو، نہیں دی جاتی۔ پھر کاروبار کی قربانی، پھر دہاڑی کی قربانی، پھر پیسوں کی قربانی، پاکٹ منی کی قربانی، پھر یار اور دوست ڈالے گئے۔ جب کسی سے بھی بات نہ بنی، یاروں کو ڈالا جاتا ہے، یار تسی اینو سمجھاؤ۔ یاروں کو بھی کہا السلام علیکم، کہا تھا انہوں نے ابراہیم بڑا پریشان بیٹھا ہے، آپ میلے پہ چلتے ہیں، فریش ہو جائیں گے۔ کہا انی سکیم، جاؤ جہاں جا کے تمہیں ریفریشمنٹ ملتی ہے اور بڑے ایزی ہوتے ہو اور تم بہت کھلکھلاتے ہو، تمہارا من اندر سے راضی ہو جاتا ہے۔ میری حالت وہاں وہ ہوتی ہے جو ایک بیمار کی ہوتی ہے۔ توحید پہ کمپرومائز نہیں، رب کی کبریائی پہ کمپرومائز نہیں۔ بڑے بڑے بت آئے، رگڑ کے رب کو بڑا کر کے دکھایا،
پھر قوم کے وڈیرے ستاروں کو پوجنے والے. ابھی آپ نے ستاروں کا نظام سنا کتنا بڑا ہے, بتایا گیا اتنے بڑے بڑے الہ ہیں نجومیوں نے کہا ان کو بھی سلام قربان کر دیے. چاند کو بطور الہ پیش کیا گیا, وہ بھی قربان کر دیا. پھر سورج کو لایا گیا, وہ بھی قربان کر دیا. پھر حکومت وقت آئی, نمرود کی اپنی خفیہ, ان کو بھی سلام. مباحثے مناظرے تلک, حکومت وقت سے ٹکر اور علمی گفتگو. پھر اس کے بعد جان کا مسئلہ, جلا وطنی کی بات. کہا ڈی این اے ٹیسٹ اس کا لینا کیا ہے, کوئی لے ہی نہ سکے. اس کے ڈی این اے سے کل سے کوئی ابراہیم جیسا دوسرا پیدا نہ ہو, لہٰذا آگ میں جلا کے ختم کر دیا جائے, اور اتنی دور تک آگ ہو کہ ہوا میں بھی اڑ کے کہیں پھیل نہ سکے. اور لوگوں یہ ہوا اپنے وجود کی قربانی کے لیے تیار. جلا وطنی کی گئی, وطن بھی قربان کر دیا, گھر بھی قربان کر دیا. محلہ چھڑنا بہت اوکھا ہے, پرانے یار چھوڑنے بڑے اوکھے ہیں, اپنا گھر چھوڑنا بڑا اوکھا ہے. پھر بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے آنا, جہاں کوئی دکان نہیں, کوئی وہاں پہ میڈیکل اسٹور نہیں, جرنل اسٹور نہیں, کوئی تازہ فریش دودھ کی دکان نہیں, اور بیوی کو چھوڑ کے آنا. بچے کی قربانی چھوٹے ہوتے ہوئے 86 سال مانگ مانگ کے لیے آؤ, یہ قربانیاں کر کے جب جوانوں کے ساتھ چلنے کو ہو, کہا جائے کہ چھری چلا دی جائے. حضرات بیٹے کی قربانی, اتنی قربانیاں دے کے رب کو بڑا کر کے پھر جنت سے دمبا آتا ہے کہ اب تکبیر پڑھ, آپ نے سب بڑا کر کے دکھایا ہے, ہم راضی ہیں, ہم نے امتحان لیے ہیں اور آپ ان امتحانات میں پورے ہوئے ہیں, اب کہ اللہ اکبر. پھر یہ ثابت ہوتا ہے یہ کردار کا اللہ اکبر ہے. قربانیاں تو سبھی کر رہے ہیں. کبھی سورہ حج پڑھنا, اس کا پورے کا پورا رکوع اسی موضوع پہ ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی, منسک بنایا. تمہیں بھی قربانیاں دی ہیں. اونٹ صرف نہر کر لینا, ویڑے کو بچے کو گرا لینا, اور اس جانور کو گنگ کر کے بے زبان کر کے میں نے تیرے سامنے مسخر کر دیا کہ تو اس کا مالک ہے. یاد رکھ میں بھی تیرا مالک ہوں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. مجھے صرف ایک سمجھنا, ساری دنیا میرے سامنے گرے گی, مجھے نہیں کسی کے سامنے گرنا. یہ ہے کبریائی کا عقیدہ, یہ ہے بڑائی کا عقیدہ. تیرا سر میرے در پہ جھکے, تو میرا بندہ بنے. یا ایھا الناس اعبدوا, انسانوں بندے بنو. تو بندہ بنا ہے, صرف میرے در پہ ہے تو بندہ ہے, در در پہ ہے تو گندا ہے. یاد رکھ, میں نے بڑوں کو بڑا بنایا, عزت دی, آبرو دی. وہ میرے در پہ جھکے, میرے ہو کے رہے تو عزت ملی. میرے بھائیو, اس لیے اس عقیدے کو رب کے ساتھ جڑ کے تصور کی دنیا میں جایا کرو. سوچو, بچار کو بدلو. پھر گفتار اللہ اکبر, صرف تسبیح نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ کہلوایا گیا, 34 مرتبہ کہلوایا گیا. یہ تیرے رب نے کسی وجہ سے چاہا ہے کہ تیرا کردار پکا ہو جائے. اس کردار کے اوپر آ کے اب ان دنوں کی کچھ خوبیاں. ایک تو ہم نے پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک سے پہلے ادھر رہ کے کیا پڑھنا ہے, اللہ اکبر. ایام تکبیر ہیں. یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی خوبیاں آپ سن چکے. دنیا جہان کی ساری عبادتیں مل کے بھی اس کا مقابلہ نہ کریں, دنیا کے سارے دن مل کے ان دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہ کریں. ان میں یہ کرتے ہوئے صرف اتنا دیکھ لینا اور دل میں تڑپ رکھنا, 2 چیزوں کی تڑپ دے کے. میڈیا کا دور ہے, مقابلے کا دور ہے. دنیا آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو پتہ کیا دے رہی ہے, بھالو بھیا. ہر دن کے ساتھ نئے بت, مارکیٹیں بھری پڑی ہیں, لنڈے میں آ رہا ہے, نیو سے نیو آ رہے ہیں. کوئی ریچھ آ رہا ہے, کہیں ببر شیر آ رہا ہے, کہیں کچھوا ہے, کہیں چھپکلی ہے. دنیا جہان کے جانور میرے گھر کے شو کیس کے اندر آ کے سج گئے, بیگوں پہ لگ گئے, بچیوں کے موبائلوں پہ لگ گئے. لیکن رب اکبر کا تصور تیرے اور میرے سے محو کرتے ہوئے حرمین کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. کوشش کرو, اگر رب اکبر ہے تو اپنے گھر کے اندر مین انٹری کے اوپر, اپنے در و دیوار پر, اپنی سائیکل, اپنی بائک پر, اپنی گاڑی پر, اپنے دفتر, اپنے دکان میں بیت اللہ کی تصویر لگاؤ. یہ تمہارے رب کا گھر, کائنات کا سب سے بڑا گھر, وہ خانہ خدا,
وہ رحمت کی جگہ، وہ برکتوں کی جگہ، وہ ہدی للعالمین، پوری کائنات کے لیے وہ شفا کی جگہ، وہ زمزم کی جگہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی جگہ، وہ اسماعیل علیہ السلام کی مزدوریوں کی جگہ، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی جگہ، وہ انبیاء کا مسکن، اس جگہ کو بچوں کے تصور سے محو کر رہا ہے میڈیا۔ اپنی ڈی پی بنائیے، تعارف بنائیے، بنوائیے، بلے بنائیے، سینے پہ لگائیے، اپنے فرنٹ پہ رکھیے، بیت اللہ کا تصور مت مٹنے دیجئے، کیونکہ ہمارا توحید کا مرکز اور مقام وہ ہے۔ اور ان دنوں میں بالخصوص ایک تڑپ ذہن میں رکھا کریں، اللہ حرمین کو پھر سے آباد فرما، پھر سے آباد فرما۔ اللہ میں اکیلا نہیں، مجھے اتنی توفیق دے، میں اپنی فیملی کو لے کے، خاندان کو لے کے، اللہ میں برادری کو لے کے، مجھے اتنا دے کہ میں لیڈ کرتا ہوا جاؤں۔ دنیا چیختی رہے کہ اتنا پیسہ لگا کے کیا کرو گے؟ ہاں، دنیا کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے یار کو ملنا ہوتا ہے تو نیو ایئر نائٹ پہ سب لگ جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے پہ دنیا لٹا دی جاتی ہے، جشن بہاراں پہ، اپنے فیسٹیولز پہ، ملینیم پہ، صدی کے استقبال میں پوری دنیا داؤ پہ لگا دی جاتی ہے۔ لیکن میں اپنے رب کی ملاقات، وسجد وقترب، رب کے گھر اپنی محبتوں کے ساتھ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا۔ سیرت ابراہیمی صرف یہ قربانی نہیں، سب قربان کر کے، سب چھوڑ کے، اپنی ملیں چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، اپنے پلازے چھوڑ کے، سادے لباس میں آ کے، 2 چادریں پہن کے، اپنی اکڑ، اپنا فخر، اپنا تکبر، اپنا ریا، اپنی نمود، اپنی نمائش، اپنی چدراہٹ کو قربان کر کے میرے در پہ حاضری لگواتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چل پڑ، پوری دنیا 360 زاویوں سے میرے گھر آئے، میرے گھر کے چکر لگائے، بیت اللہ میں آ کے حجر اسود کو چومے، میں اسے قیامت کے دن آنکھیں دوں گا، پہچان پہچان کے کہے گا، اللہ اس نے بھی بوسہ لیا، اس نے بھی محبت کی، تیرے محبوب کی سیرت کو اپنایا۔ یہ پہلو تڑپ رکھیں، بچوں میں پیدا کر دیں، اپنے بچوں کو کہتے رہا کریں، بہن بھائیوں میں بولتے رہا کریں، رب کی کبریائی کے ترانوں کے ساتھ یہ تصور دیتے رہا کریں، بیٹا انشاءاللہ ایک دن آنا ہے، ہم نے جانا ہے، طواف ہونا ہے، اور طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، صفا مروہ پہ چڑھنا ہے، سعی کرنی ہے، بیٹا دنیا کی مہنگی ترین ٹنڈ کروانی ہے۔ نواز شریف کے دور میں یہ ٹنڈ ہوتی تھی غالباً 2-2.5 لاکھ میں، آج کل ماشاءاللہ یہ اتنی مہنگی ٹنڈ ہو گئی ہے، جو مزہ ٹنڈ میں وہ شہر میں نہ پنڈ میں۔ 10-12 لاکھ کی جب جا کے بندہ محبوب کے لیے ٹنڈ کروا کے پھر ہاتھ پھیرتا ہے تو مزہ اپنا نہیں ہے۔ کبھی یہ مزہ بھی دیکھنا۔ یہ گلستان کالونی میں آ رہا تھا مرکز تربیہ پڑھانے کے لیے، بارات دیکھتا ہوں، 2 نوجوان لمبے قد، ماشاءاللہ مونچھ بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، سر پہ بال بھی نہیں ہے، تازے تازے 4-4 5-5 لیریں لگا کے شاید استرے پھیرے، ریزر پھیرے، اور اوپر گلو اور پالش چمکتے دمکتے، ماشاءاللہ ایسے لگیں جیسے 500 واٹ کے بڑے بھاری کوئی بلب جا رہے ہیں۔ خیر، بارات کو استقبال کرنے والوں نے ویلکم کیا۔ سب سے پہلے سسر بولا، وہ بغیر تیو ایک ہی کیتا جائے، کہنے لگے ماموں جی اس سانو نہیں پوچھو، کروں پتا کرو، ڈیمانڈ آئی تھی، آنا ہے تو ٹنڈ کروا کے آنا، محبوب نے جو کہہ دیا ہے تو پھر کرنی پڑے گی۔ لوگوں یہ تو دنیا کی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں زلفیں بھی قربان کر دوں، میں جہاں دوڑائے میں دوڑوں، جہاں چلائے میں چلوں، جہاں جھکائے میں جھکوں۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ وہ 8 ذوالحجہ ہو، میں مکہ سے نکلوں، احرام باندھا ہوا ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم حجہ، یہ میرے زبان پہ ترانے ہوں، میں مینا جا رہا ہوں، اللہ میں ظہر بھی پڑھوں، عصر بھی پڑھوں، مغرب بھی پڑھوں، عشاء بھی پڑھوں، اللہ فجر بھی پڑھوں، 5 نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھوں، لیکن قصر کروں تیرے پیغمبر کی سنت۔ جب فجر طلوع ہو جائے مولا میں چلوں، میں عرفات پہنچوں، وہاں پہنچنے سے پہلے میں اس وادی میں رکوں جہاں مسجد نمرہ ہے، اللہ وہاں نظارے دیکھوں، ظہر اور عصر اکٹھی کی جائے، 1 اذان 2 اقامتیں ہوں، خطبہ حج ہو، وقوف عرفہ ہو، جھولیاں پھیل جائیں،
اللہ تو معافی کے اعلان کرے، میں معاف کرواتا اچھا لگوں، اللہ اذان مغرب کا ٹائم ہو جائے، میری زندگی میں وہ دن بھی آئے۔ آج مغرب کی اذان ہوئی تو مسجد رحمہ میں آ گئے، لیکن میں نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، میں نے چلنا ہے، مزدلفہ پہنچنا ہے، میں نے مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اللہ ایسی رات بھی دے کہ مزدلفہ میں جاؤں اور میں لیٹوں اور آرام کروں، اللہ دن چڑھے فجر پڑھوں، فجر پڑھنے کے بعد مشعر حرام میں تیرے تذکرے کروں، میں منی پہنچوں، میں پہلے کو بھی چھوڑ دوں، میں درمیانے کو بھی چھوڑ دوں، میں بڑے کو کنکریاں ماروں، جمرے کو 7 ماروں، اللہ میں قربانیاں کروں، اللہ میں بال منڈواؤں، میں لباس تبدیل کروں، میں جا کے طواف زیارہ کروں، میں صفا مروہ کی سعی کروں، اللہ میں پھر لوٹ آؤں، میں رات مینا میں رکوں، میں اگلے دن چھوٹے کو، درمیانے کو، بڑے کو رمی جمار کر کے کنکریاں ماروں، اللہ پھر مبیت کروں، اللہ پھر اگلا دن آئے، پھر رمی جمار کروں، اللہ پھر اگلا دن آئے، پھر رمی جمار کروں، اللہ پھر چلوں طواف وداع کروں۔ اللہ یہ سین میری زندگی میں دکھا، اس سے پہلے موت نہ دینا۔ یہ تڑپ پیدا کر کے، یہ جامع العبادات دنیا اس پہ تڑپ رہی ہے، قربانی پہ گھبرا رہی ہے۔ حضرات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کے پیسے کسی کی شادی کروا دو، آئیے دوسرے پیسوں سے میرے پاس بجٹ ہے وہاں سے کرواؤں گا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لیکن کسی محبوب کا حق مار کے کسی دوسرے کو چلایا نہیں جاتا۔ ابے کو دوا لے کے دے دی جاتی ہے، بہنا کی بارات روانہ کر دی جاتی ہے، ماں کا علاج کر لیا جاتا ہے، رشتہ داروں کا حق ان کو دیا جاتا ہے۔ یار دے پیسے تو وکھرے رکھے ہوں، اس کا کوٹا ہی الگ ہے، یہ رب نے دے کے تجھ سے مانگا ہے۔ اس وقت دنیا میں لگ بھگ 60 اسلامی ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں قربانیاں چل رہی ہیں۔ مانا یہ نہیں کہ معیشت برباد ہو گئی، یہ سکہ کیسے چلتا ہے، یہ پہیا کیسے چلتا ہے، کتنے لوگوں کو کارخانے وہ چمڑے کے، کتنی ٹرانسپورٹ پہ، کتنے چارے میں، کتنے گوشت میں، دنیا جہان کی فیکٹریاں چلتی ہیں۔ ایک ایک بندہ ساری دنیا کی ریاستیں مل کے ٹیکس فری کر کے لوگوں سے لے کے لوگوں میں بانٹے، 12 ہزار دے کے وہ خوشی نہیں جو غریب کے گھر عید کے دن گوشت پکے ہے، جو اتنے لوگوں کو سرمایہ دے کے ہے، کاروبار دے کے ہے، پچھلے سال کا اٹھایا کمایا اور پھر غریبوں نے جمع کر کے اگلے سال کے لیے پھر یہ سیٹ اپ چلایا۔ اس سے بڑا دنیا میں کام کوئی نہیں۔ یہ تیرے رب کا ایک طریقہ ہے، سواد بھی ہے کہ کھا، ثواب بھی ہے کہ میرے لیے آ، یہ گوشت تو نے کھانا ہے، کھالیں تیرے کام آنی ہے، خون زمین میں بہنا ہے، مجھے تیرا تقوی چاہیے۔ یہ تقوی لے کے، ڈر لے کے، رب کبریا وہ کتنا بڑا ہے اس کی ہیبت لے کے اس دنیا میں جینا سیکھیے، انشاءاللہ زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ اس مثال کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ کافر اسی اللہ اکبر سے تو پریشان ہے، دنیا کی کسی اور چیز سے پریشان نہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، میں اتنی بڑی طاقت ہوں۔ کل سوچ رہے تھے ہم کہ تمہارا ایٹمی سسٹم طالبان کے ہاتھوں نہ لگ جائے، یہی باتیں سن رہے تھے نا۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ہمیں یہ سمجھا رہا تھا اپنا سب کچھ ان کو دے کے بھاگ رہا ہے۔ یہی سپر پاور بننے والے، آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی، اس سے پہلے صدر کا نام کیا تھا؟ ٹرمپ۔ یہ کیا کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تصویر ہے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے، سامنے بیت اللہ ہے، اس کے گرد طواف ہو رہا ہے اور وہاں انگلی کر کے کچھ کہہ رہا ہے۔ دنیا نے بڑے بڑے ترجمے کیے، آئیے ہم سے سنیے کہ ہم نے اتنی پاور، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی فوج، اتنی سپاہ، اتنے کمانڈوز، اتنی ٹریننگز، اتنا اسلحہ مسلح کر کے دنیا کو جو ہے منوایا کہ سب سے سپر پاور امریکہ اور سب سے طاقتور امریکہ کا صدر، میرے پاس کیا ہے؟ میں وہ بولوں، میں کوئی اور کاشن دوں، میرے اشارے پہ تو چند کمانڈو نہیں ایسے کھڑے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ نہ اس کے پاس چھری ہے، نہ چاقو ہے وزیر آباد کا، نہ خنجر ہے، نہ اس کی بغل میں کوئی سوٹی لاٹھی ہے، نہ اس کے پاس کوئی خنجر، نہ تلوار ہے۔ پھر آ کر کے چھوٹے سے قد کا ہے، کیا عبداللہ بن سبیل، کیا عبد الرحمن السدیس، کیا سعود الشریم، یہ آ کر کے ایک دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، 46 لاکھ لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ طاقت ہوئی تو یہ ہوئی، یہ ہے سپر پاور، یہ ہے سپر مین۔ کیوں بنا؟ کیا خود کو منوایا؟ اللہ اکبر، میں رب کی آواز کو بلند کر رہا ہوں، حجر اسود کے دینے والے، تڑپنے والے، بھاگنے والے بوسے رک جاتے ہیں،
طواف رک جاتا ہے, لوگوں کی چالیں رک جاتی ہیں, قدم رک جاتے ہیں. طاقت ہو تو ایسی ہو. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سنی ہوں, شیعہ ہوں, وہابی ہوں, دیوبندی ہوں, یہ سب کا عقیدہ تو ایک ہی, اللہ اکبر اذان میں. ویسے اوپر سے ہمیں لڑکے دکھاتے ہیں, وچوں ایکو کوشی نہ. یہ اللہ ہی کو بڑا مانتے, ہمیں بڑا نہیں مانتے. یورپ کے سینے میں دن دناتے ہوئے دن میں 5 مرتبہ اس کی کبریائی کا اعلان کر کے اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی 6 مرتبہ یہی کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ, سپریم پاور اللہ, سب سے بڑا اللہ. اسی وجہ سے وہ بغیر کسی اس کے فرق کے مارنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جسے رب رکھے اسے کون چھکے. انشاءاللہ ساری دنیا بھی مل کے مسلمانوں کا ڈی این اے ختم نہیں کر سکتی. جس دن یہ ختم ہوا اس دن قیامت ہوگی. آئیے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, کلمہ گو لوگوں کو, ان توحید اور تکبیر والوں کو. قربانی کیجئے مگر اپنے رب کو بڑا کر کے دکھائیے. جیسے جانور تمہارا تھا بے زبان ہو کے لیٹا رہا, تم بھی اپنے رب کے ہو. اس کی آزمائشوں پہ گھبرانا نہیں ہے, ڈٹ کے رہنا ہے, جواں ہو کے رہنا ہے, عزم کو زندہ رکھنا ہے اور اپنے عقیدے کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. پھر جا کر کے مزہ آئے گا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. جی 2 سوال ہے میرے ساتھ, ایک تحریری ہے اور ایک منہ زبانی ہے. یہ پہلے آیا تھا, نبی اکرم کی قبر پر یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بھائیو یہ سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوا تھا. آپ مسجد نبوی میں تھے اور ایک وفد بڑی تیزی کے ساتھ یہ سن کے کہ پتہ نہیں قیامت نہ آ جائے, اور جب کسی کو کوئی کام ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, تو اسے کچھ نہیں ہوتا کہ ہاسپٹل میں پہلے کتنے آپریشن ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. اسے ایمرجنسی میں اپنا مسئلہ پیش کرنا ہوتا ہے, پہلے اس کو دیکھا جائے. یہ مسجد میں آئے, محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس مجلس میں بیٹھ کے سامنے ہیں, لائیو ہیں. تو میرے محبوب کے اصحاب کو یہ اجازت تھی اور یہ ادب تھا کہ آپ کو یہ کہہ کے بلایا جائے یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ جملہ موجود تھا, بولا جاتا تھا, پڑھا جاتا تھا, سنا جاتا تھا, دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے اپنے حجرے میں گئے ہیں, اور یوں سمجھیے یہ مسجد کا یہ والا جو حصہ ہے, مسجد نبوی سے اگر قبلہ اس طرف ہے, کیونکہ وہاں قبلہ جنوب میں ہے, تو امام جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ میرے محبوب کا یہ حجرہ ہے, آپ اس میں ہیں. وہ لوگ آئے, کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, بتایا گیا گھر ہیں. ان سے صبر نہیں ہوا, ویٹ نہیں کر پائے, گھومے اور جا کر کے دروازے کے پاس آواز دی, اخرج الینا یا محمد. میرا دل و جان قربان جائے, کتنا محبت بھرا لفظ ہے تیری میری نظروں میں. تیرے میرے گھر میں, در و دیوار میں, عقیدے میں, فکر میں لکھا ہوا, مگر آسمان سے سورۃ الحجرات نازل کر دی گئی. اور کیا فرمایا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. محبوب یہ اسلام کی تڑپ لے کے آئے, کلمہ پڑھنے آئے, محبتیں کرنے آئے, وفد در وفد آئے. آج جو آپ نے مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں سنی ہے, اللہ اکبر, رب کی مدد بن کے آئے. لیکن کیا کہا, ان میں عقل ہوتی, ان میں شعور ہوتا تو آپ کو کبھی یوں آواز نہ دیتے. صرف درمیان میں دیوار تھی, درمیان میں دیوار حائل تھی. جب اس دنیا سے آپ چلے گئے تب بھی درمیان میں دیوار ہو, زندہ ہوں تب بھی آپ کو یا کر کے منادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, مجلس میں بیٹھے تھے, تو آپ کو یا رسول اللہ کہنے کی اجازت تھی. تو یہی آج ہمارا عقیدہ ہے. اور اسی پہ, اور قبر کے علاوہ بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں, میں جواب دے چکا ہوں. دوسرا سوال, کٹے کی قربانی. پریشان نہ ہوں, جیئیں تو دلیل کے ساتھ, مریں تو دلیل کے ساتھ. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. میں نے تمہیں دین کے ایسے انداز پہ چھوڑا ہے, ایسی تربیت کر دی ہے, ایسی دلیل دے دی ہے کہ یہ دلیل جیسے دن کے 12 بجے روشن ہوتی ہے, رات کے 12 بجے بھی اتنی روشن. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے کہ جس نے کٹے کی قربانی کا کہا ہے, اب وہ نہ کی نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ کہہ بیٹھا ہے کہ ہوتی ہے. اور جس نے نہ کر دی ہے وہ ہاں نہیں کر سکتا کہ جب میں ہاں کر دیتی تو لوگ ہی کہیں گے پچھلے تیریاں تقریراں کدھر گئیں. پرابلم صرف اتنی ہے.
یاد رکھیے در مع الدلیل حیث دار، دلیل کے ساتھ یوں گھوما کرو جیسے مسجد قباء میں قبلے کی خبر ملتے بیت المقدس سے شمال کی طرف سے یہ سارے گھوم کے جنوب کی طرف ہو گئے تھے. آسان نہیں تھا، امام نو پورا گھوم کے اس پاسے جانا پوے تے مقتدیاں نو گھوم کے ادھر آنا پوے. آسان تو نہیں ہے، مگر دلیل تھی، گھومے ہیں. اپنے کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے اور اللہ اسے قبول کرے اور یہ توفیق دے. ہم نے زندگی میں جو بھی موقف بنایا کوشش کی دلیل سے پڑھ لکھ کے سمجھ کے، لیکن اگر ہمیں کبھی کسی جگہ محسوس ہوا کہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے، راجے یہ ہے اور اقرب الی الصواب یہ ہے، تو ہم نے اسے اختیار کیا ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بول نکل جائے جو حق نہیں ہے، روایت ضعیف ہو یا کمزور ہو یا کبھی لا علمی اور لا شعوری میں بھی موضوع اور من گھڑت بات منہ سے نکل جائے اور آقا کے ذمے لگ جائے، ہم زندگی میں ہیں تو رجوع کریں گے، مر جائیں تو قبر میں بھی ہمارا رجوع سمجھیے گا، ہم اس پہ باطل پہ ڈٹنے والے نہیں. یہی تو میزہ ہے اہل الحدیث کا کہ یہ تقلید اور جمود کے اوپر ڈٹے ہوئے نہیں ہوتے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کے نر اور مادہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں ذکر کی ہے. ان میں سے زان بھیڑ کی نسل، ماز بکری کی نسل. اب بکری کی کتنی قسمیں ہیں چیک کرتے جائیے. آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، پہاڑی کر لیں، دیسی کر لیں، بڑی کر لیں، لمبے کان والی کر لیں. کل میں نے دمبے دیکھے. کبھی دمبے کی آپ نے دم دیکھی ہے کتنی کی لمبی ہوتی ہے؟ کنی اتنی کی نا. کل میں نے اتنی لمبی دم والے دمبے دیکھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے علاوہ زبان سے کوئی نکلا ہی نہیں اور جملہ. اللہ تیری شان ہے. دمبا ہے، بھیڑ کی نسل کا ہے، کسی کی دم ہی نہیں، پوری بیچارہ چکی چکی پھر رہے. تو جب اس کی ساری ورائٹی زان میں لا کے قربانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ماز میں لا کے بکری کی ساری ورائٹی آ گئی ہے، اور اونٹ میں لا کے، اونٹ کی کتنی قسمیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بلوچستان چلیے، جنوبی پنجاب میں آئیے، عرب کے ریگستانوں میں جائیے، اتنی ورائٹی پڑی ہے اونٹوں کی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. لیکن جو بھی اونٹ ہے وہ چلے گا، سنگل کوہان والا ہے، ڈبل کوہان والا ہے، جیسا بھی ہے اونٹ ہے، نہر کیا جائے گا. تو گائے میں آ کے کیا پرابلم ہو گئی؟ ہم نے گائے سمجھی ہے صرف اپنی گائے، اور گائے کے اندر بھی بڑی قسمیں، یہ سور کی آواز والی، یہ سائی وال والی، یہ سادی، یہ لال والی، وہ مٹیالی. تو بنی اسرائیل نے گائے پہ ہی سوال اٹھایا تھا نا، تو رب نے پھر ان کے ان سوالوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کچھ بھی کر دیتے. تو میرے بھائیو، واللہ تعالی عالم، یہ جو جاموس ہے، یہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی قسم ہے، رنگ اور ہے. تو قربانی کے اندر اس کا جواز موجود ہے. دل مانے تو ضروری نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، گنجائش رکھیے. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، ہماری جینون جسے بقرہ کہتے ہیں وہ گائے موجود ہے، وہ ماز موجود ہے، وہ زان موجود ہے، اور وہ اونٹ موجود ہے. جب تک منڈی شارٹ نہیں ہوتی تو انہی کو کریں. لیکن اگر کوئی ساتھی ایسا کرنا چاہ رہا ہے، کر رہا ہے، تو اسے یہ مت کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. یاد رکھیے، مویشی پالے ہوئے جانور، پالتو جانوروں کے اندر ان کا نام، ہاں بکری کی شکل میں ہرن آتا ہے، بڑا مہنگا ہے، لیکن ہم قربانی نہیں کرتے کیونکہ رب نے بائی نیم 4 چیزیں مانگی ہیں. اگر آپ کی فقہ، آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگ محدثین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ، اور اہل لغت بھی، کہ یہ گائے ہی کی قسم ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے. اور اگر آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کا اجتہاد، آپ کا فیصلہ، آپ کا فتویٰ یہ کہتا ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، گائے کے اوپر رہیے، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے تھوڑی نرمی رکھیے. واللہ تعالی عالم. یہ حالے بھی سمجھ نہ آیا ہوئے تو میں پھر حاضر. جی چلے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.